دوستوں السلام علیکم۔ دوستوں اسلامک انفو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ایک نئی ایپیسوڈ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستوں ماشاءاللہ حج 2024 کی پالیسی کی اناؤنسمنٹ کی ڈیٹ آ گئی ہے، وہ میں ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے علاوہ وزیر مذہبی امور انیک احمد صاحب نے پاکستان بزنس گروپ آرگنائزیشن کے زیر اہتمام ایک عشائیے کے استقبالیے سے خطاب کرتے ہوئے کچھ اہم اعلانات کیے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا۔ دوستو پاکستان بزنس گروپ آرگنائزیشن کے زیر اہتمام ایک عشائیہ کی تقریب رکھی گئی۔ اس عشائیہ کی تقریب کے استقبالیے سے وزیر مذہبی امور انیک احمد صاحب نے خطاب کیا اور خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کچھ باتیں کہیں۔ دوستو وزارت مذہبی امور کے وزیر انیک احمد صاحب نے آئندہ بدھ تک حج پالیسی 2024 کا اعلان کرنے کا ارادہ ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ دوستوں اپنی حکومت کے قابل ذکر کارنامے پر روشنی ڈالتے ہوئے وزیر مذہبی امور انیک احمد صاحب نے کہا کہ اس سال جو حج ہے وہ 10,75,000 اناؤنس کیا گیا ہے، لیکن اس کو اور کم کرنے کی تجاویز پر عمل پیرا ہیں اور اس کو کم کیا جائے گا۔ تو امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو اخراجات 10,75,000 اناؤنس کیے گئے تھے وہ بدھ کے روز جب پالیسی سامنے آئے گی تو وہ اس سے بھی کم ہونے کا امکان ہے۔ 10,75,000 نارتھ ریجن اور 10,65,000 ساؤتھ ریجن۔ انہوں نے اس بات کی بھی ضمانت دی کہ اس حج سیزن کے دوران عازمین کو زیادہ سے زیادہ سہولت اور راحت ملے گی، جس میں سعودی عرب میں ان کے 45 روزہ قیام کے دوران دستیاب نجی نیٹ ورک سم کے ساتھ ایک سستا اور انٹرنیٹ ڈیٹا پیکیج بھی شامل ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزارت تقریباً 20 دنوں پر محیط ایک قلیل مدتی حج پروگرام متعارف کروا رہی ہے، جس میں کچھ عازمین کو درپیش رکاوٹوں کو تسلیم کر کے جو ذاتی اور پیشہ ورانہ ہو سکتی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے 20 دن سے 25 دن کا ایک قلیل مدتی حج پیکیج بھی متعارف کروایا جائے گا۔ دوستوں یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو گورنمنٹ جابز میں ہیں اور جو باہر فارن کنٹریز سے آتے ہیں یا جو زیادہ 40 دن کے لیے قیام کرنا ان کے لیے پاسبل نہیں ہوتا، ان کے لیے یہ 20 دن کا پیکیج ہوگا اور یہ لگژری پیکیج ہوگا۔ اور یاد رہے کہ یہ 20 دن کا جو پیکیج ہے اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ 40 دن کے پیکیج سے زیادہ ہونے والی ہے۔ دوستوں پہلے خبر یہ آئی تھی کہ 20 دن کا حج پیکیج جو ہے یہ سستا ہوگا اور یہ تقریباً 8 لاکھ 8.5 لاکھ تک ہوگا، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے کہا گیا وزارت کی طرف سے کہ یہ جو 40 دن کا لانگ حج پیکیج ہے اس کے برابر اس کی اخراجات ہوں گے۔ لیکن دوستوں اب جو وزارت کی طرف سے خبریں آ رہی ہیں وہ کچھ زیادہ خوش آئند نہیں ہیں۔ یہ 20 دن کا جو شارٹ حج پیکیج ہے یہ تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب لانگ حج پیکیج سے زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ تو مجھے لگتا یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ پھر لانگ حج پیکیج کو ہی پریفر کریں گے، کیونکہ مہنگائی کے اس دور میں 10,75,000 کرنا ہی بڑا مشکل ہے۔ تو 10,75,000 سے اگر زیادہ حج پیکیج ہوتا ہے جو امکان ہے کہ 12 لاکھ تک کا ہوگا، تو یہ کرنا ایک عام آدمی کے لیے بڑا مشکل ہے۔ گورنمنٹ جاب میں اس کے لیے یہ پیسے ارینج کرنا خاصا مشکل ہے۔ اسے تو پھر بہتر دوستوں یہ ہے کہ پرائیویٹ حج پیکیج میں آپ کے پاس کنوینئنس ہے کہ آپ جتنے دن کا حج پیکیج آپ کو چاہیے وہ آپ کو مل سکتا ہے۔ اپنی مرضی کی آپ رہائش لیں، قریب لیں، دور لیں، تو وہ سب کچھ اس میں اویلیبل ہوتا ہے۔ اور آلموسٹ سیم اماؤنٹ کے وہ پیکیجز لاسٹ ایئر بھی جو پیکیج اناؤنس ہوا تھا وہ 12 لاکھ آنورڈ اناؤنس ہوا تھا۔ تو اگر یہ 12 لاکھ یہ لوگ بھی رکھتے ہیں، گورنمنٹ بھی رکھتی ہے اور 12 لاکھ کا ہی پیکیج باہر پرائیویٹ حج ٹور آپریٹرز دیتے ہیں، تو پھر تو لوگ پریفر کریں گے پرائیویٹ حج ٹورز آپریٹرز۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ان کی تجویز ہے یہ کوئی خاطر خواہ اس کے ریزلٹس نہیں نکلنے والے۔ دوستوں اسپانسرشپ حج اسکیم پر انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ اسپانسرشپ حج اسکیم میں ڈالر میں جو بھی ادائیگیاں ہوں گی وہ بیلٹنگ سے ان کو استثناء حاصل ہوگا۔ لیکن یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ گزشتہ سال کی جو اسپانسرشپ حج اسکیم تھی اور جو گورنمنٹ حج اسکیم کے تھرو جانے والے تھے اس میں صرف 7,000 اسپانسرشپ حج درخواستیں وصول ہوئی تھیں۔ اسی طرح پرائیویٹ اسکیم میں بھی جو اسپانسرشپ حج اسکیم کا کوٹا تھا اس میں سے وہ 13,000 کا کوٹا واپس کرنا پڑا تھا۔ دوستوں اس ناکامی کے باوجود اس دفعہ پھر جو وزارت کی طرف سے خبریں آ رہی ہیں کہ جو حج کوٹا ہوگا اسپانسرشپ کا وہ 25,000 رکھے جانے کا امکان ہے سرکاری حج اسکیم میں،
اور 40,000 کے قریب کوٹا اسپانسرشپ حج اسکیم میں رکھا جائے گا، جو کافی زیادہ ہے۔ اور اس دفعہ بھی پھر پچھلی دفعہ کی طرح جو اسپانسرشپ حج میں درخواستیں آنے کا جو سلسلہ ہے، وہ جو امکان ہے وہ یہی ہے کہ اس دفعہ بھی اسپانسرشپ حج اسکیم کا جو کوٹا رکھا گیا ہے اس سے کم درخواستیں ہی آنے کا امکان ہے۔ ہو سکتا ہے کہ درخواستیں آ جائیں، لیکن جو پچھلے سال کی کارروائی تھی، جو پچھلے سال کا معاملہ تھا، اسی حساب سے اگر دیکھا جائے، پچھلے سال بھی میں نے حج 2023 کو فرام دا ویری بگننگ ٹل اینڈ ٹوٹل کور کیا تھا۔ تو جو میں اپنا ایکسپیرینس پچھلے سال کا شیئر اگر کرنا چاہوں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوٹا اسپانسرشپ حج اسکیم میں پورا ہوگا، اور اگین اس دفعہ بھی خدا نخواستہ ہمیں یہ جو حج کوٹا سعودی عرب کو واپس نہ کرنا پڑے۔ ناظرین، چونکہ اب حج پالیسی آنے والی ہے، لیکن اس کے لیے سب سے جو پہلا کام ہے وہ ہے آپ نے پاسپورٹ جو پریپیئر کرنا ہے۔ پچھلی دفعہ آخری مومنٹ پہ لوگ اپنا پاسپورٹ ریڈی کر رہے تھے، اور مختلف کوشچنس میرے پاس آ رہے تھے کہ اگر پاسپورٹ نہیں ہے تو کیا ہم بینک میں کیسے اپلائی کریں، اور اگر پاسپورٹ کی سلپ ہے صرف تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اگر پاسپورٹ ابھی اپلائی کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ تو ناظرین، ان ساری دقتوں سے بچنے کے لیے جو میں نے پچھلے سال فرسٹ میرا ایکسپیرینس تھا، پورا سال میں نے کور کیا، تو اس میں پاسپورٹ کو لے کر لوگ کافی پریشان رہے، چونکہ اس وقت جب آپ کے پاس حج کا سیزن قریب آتا ہے تو پاسپورٹ آفس پر بھی لوگوں کا تانتا بن جاتا ہے، اور پاسپورٹ بنوانے کے لیے لوگ جوک در جوک پاسپورٹ آفس کا رخ کرتے ہیں اور پاسپورٹ نہیں بن پاتا۔ تو دوستوں، ابھی سے اگر جو میرے بھائیوں نے ارادہ کیا ہے ماشاءاللہ حج 2024 پر جانے کے لیے، تو اللہ سب سے پہلے ان کے اس ارادے کو پایہ تکمیل تک پہنچائے اور ان کو حج کی سعادت نصیب ہو، آمین۔ آپ لوگ بھی کمنٹ میں آمین کر دیجئے گا۔ ناظرین، تو پاسپورٹ بنوانے کے لیے کچھ دستاویز ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، تاکہ آپ لوگ جب اگر پاسپورٹ آفس بنوانے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے پاس یہ ساری دستاویزات ہونی چاہیے، تاکہ آپ کو بار بار چکر نہ لگانے پڑیں، اور ایک ہی دفعہ ون گو میں آپ پاسپورٹ بنوانے کے لیے اگر جاتے ہیں تو آپ کے کاغذات جمع ہو جائیں۔ تو ذرا آپ لوگ اس کو ترتیب وار دیکھ لیں، تو میں آپ کو بتاتا ہوں، اور لکھ لیں بلکہ آپ لوگ اپنے پاس۔ اصل اور ویلڈ قومی شناختی کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ جو آپ فیس جمع کروائیں گے چالان فارم، اس کی اصل کاپی آپ نے لگانی ہے ساتھ۔ اصل اور لیٹسٹ اگر پاسپورٹ پہلے سے بنا ہوا ہے اور وہ ایکسپائر ہے تو وہ بھی آپ نے اس کے ساتھ لگانا ہے۔ اگر آپ کا پاسپورٹ گم ہو گیا ہے تو اس کی آپ نے ایف آئی آر کٹوانی ہے، اور وہ جو پولیس کی جو ایف آئی آر ہوگی وہ آپ نے اٹیچ کروانی ہے۔ ناظرین، اگر کسی کی دوہری شہریت کے حامل افراد اپنا پاسپورٹ بنوانا چاہتے ہیں تو وہ اپنا غیر ملکی پاسپورٹ بھی لازمی آپ نے ساتھ لے کر آنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اگر پاسپورٹ بنوانا ہے تو آپ نے جو آپ کے پاس شناختی کارڈ پہ موجودہ اور مستقل پتہ ہوگا، اسی ضلع سے آپ کا پاسپورٹ بن پائے گا۔ ناظرین، یہ جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ این او سی حاصل کریں اپنے محکمے سے، اور وہ پاسپورٹ کے ساتھ اٹیچ کرنا ضروری ہے۔ ناظرین، اس میں ضروری ہے کہ جو آرمی یا پولیس سے جن کا تعلق ہے، ملازمین ہیں، وہ یونیفارم میں تصویر بنوانی ہوگی ان کو۔ جب وہ پاسپورٹ آفس جاتے ہیں تو یونیفارم میں جانا ہوگا ان کو۔ ناظرین، بہتر ہے کہ آپ لوگ یہ تمام دستاویزات کی فوٹو کاپی بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ ناظرین، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو۔